بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم نے حقوق العباد میں سے والدین کے حقوق پر اسٹڈی کی، تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اولاد کے حقوق پر اسٹڈی کریں گے۔ عزیز طلباء، اگر بات نظر انسان دوڑائے اس سے قبل کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے قبل اولاد کو ان کی بنیادی حق سے، حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا، کہ حضور کی تشریف آوری سے قبل لوگوں کے اندر ایک سنگ دلانہ حرکت پائی جاتی تھی کہ جس کے ذریعے وہ اپنی اولاد کو کہیں پر تو بلا وجہ اور کہیں پر لوگ جو تھے وہ محض ان کی بنیادی ضروریات کی وجہ سے ان کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ کے عالم کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ نے اس چیز کو ختم کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس چیز کے بارے میں آ کر لوگوں کو آگاہی دی کہ جو لوگ اپنی اولاد کو محض اس لیے قتل کرتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے مال و زر نہیں، تو اللہ کے عالم نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، بے شک ان کو مارنا بڑی خطا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جا کر عرض کی یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے چھوٹا گناہ کون سا ہے، یعنی شرک کے بعد؟ تو حضور نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی۔ پھر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے چھوٹا گناہ کون سا ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں حصہ بٹائیں گے، یعنی تمہارے ساتھ وہ کھائیں گے۔ تو یہ اولاد کو محض اس وجہ سے مارنا کہ وہ ان کی روزی روٹی کے لیے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضور نے تیسرے نمبر پر اس جرم کو بیان فرمایا، ایک تو شرک، والدین کی نافرمانی، اور تیسرا جو بڑا گناہ ہے وہ ہے اپنی اولاد کو اس خوف سے مارنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں حصہ بٹائیں گے۔ تو عزیز طلباء، آج والدین پر بھی میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ ہم پر، بچوں پر بہت لازم ہیں، کہ ان کی تعلیم و تربیت کے ذریعے ان کی دیکھ بھال۔ اب ایک بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو والدین پر بے شمار تعلیم و تربیت کے لیے اس کے لیے کوشاں ہونا لازم ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جب بچہ اس دنیا پر تشریف لائے تو والدین کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس بچے کے کان میں اذان کہیں بغیر کسی دوسری آواز کے پہنچے، اور پھر اس بچے کا جو پہلا کلام ہے، یہ بڑی نہایت اہم بات ہے، ہماری اس بات کی طرف بہت ہی توجہ کم ہوتی ہے کہ بچہ لا الہ، اس بچے کو جب وہ بات کرے تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، پہلا کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک شروع میں اور ایک آخر میں۔ اب اگر اس نے شروع میں جب پہلا کلام کیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اور جب اس نے آخری کلام کیا تو اس نے یہی کلام کیا لا الہ الا اللہ، تو پھر ان دونوں کلاموں کے درمیان حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس کی عمر 1000 سال بھی ہو اور اس نے اس کے اندر جتنے بھی گناہ کیے تو اللہ جل مجدہ بروز حشر اس کے گناہوں کا اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس کلمے کی برکت سے جو اس نے پہلا اور آخری کلام اس کلمے سے کیا تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب عزیز طلباء، یہ کلام کون کروائے گا؟
یہ والدین پر لازم ہے کہ وہ بچے کو یہ کلام کروائیں گے. اب بچہ 1.5 یا 2 سال کا ہے، جب وہ پہلا کلام کرتا ہے، ہاں اگر کسی نے 3 سال بعد یہ کلام کروایا یا پہلا کلام اس نے کچھ اور کر دیا تو اس فضیلت سے وہ بچہ محروم رہے گا. تو اس لیے زندگی کا سب سے پہلا حق یہ تھا کہ اس کی زندگی بخشی جائے، کہ اس کو مارا نہ جائے، بلکہ اس کی تحفظ و تعلیم و تربیت کی جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے کلام کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کلمے کو رکھا جائے. دوسری بات، جب بچہ 7 سال کی عمر کے قریب پہنچے تو والدین پر لازم ہے کہ اللہ جل مجدہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بچے کو نماز کی طرف لایا جائے. 7 سال کی عمر کے اندر وہ نماز کی طرف آئے، اور 10 سال کی عمر کے اندر جب وہ پہنچے تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کو مار کر نماز پڑھائی جائے. اب یہ لازمی امر ہے کہ جب ہم بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں کے اندر نہیں ڈالیں گے، ان کو ہم نماز کی طرف نہیں لائیں گے. اور تیسری بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ ان کے بستر بھی الگ کر دیے جائیں. اب بچہ جب 10 سال کی عمر میں پہنچ گیا، اب ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے کہ 2 بچوں کو بھی اکٹھے نہ سلایا جائے، نہ والد اپنے بچے کو اپنے ساتھ سلائے، نہ والدہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ سلائے. حضور نے اس چیز سے منع فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں ان کے بستروں کو بھی الگ کر دیا جائے. ایک تو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم، اور دوسرا 10 سال کی عمر میں مار کر نماز پڑھائی جائے، اور 10 سال کی عمر میں ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے. یہ بنیادی ضروریات کی ایک دینی حوالے سے ایک فراہمی ہے کہ جس کے لیے ہم جب تک اس بارے میں بچے کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں کریں گے. اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص سیدنا حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوا، جا کر عرض کرنے لگا کہ میرے بچے جو ہیں وہ میرے نافرمان ہو چکے ہیں. تو آپ نے آگے سے یہ فرمایا کہ کیا تم نے اپنے بچوں کو کبھی بددعا دی ہے؟ وہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے میں نے تو اپنے بچوں کو بددعا دی. آپ نے پوچھا کہ کون سی بددعا دی ہے؟ میں نے کہا کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ. تو پھر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے بچوں کا قصور نہیں بلکہ تمہارا قصور ہے. جب تم ان کو اس طرح کی بددعا دو گے تو وہ فرمانبردار نہیں بلکہ تمہارے نافرمان بنیں گے. تو اس لیے لازم ہے کہ گھر کے ماحول کو انسان اپنے صاف ستھرا رکھے. اب یہ بات ہے کہ بچے جو ہیں وہ حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو کیا ہوگا کہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے. کیوں کہ جب ایک بندہ خود اپنے والد سے جب بچوں کے سامنے بات کرے گا تو وہ اونچی آواز سے بات کرے گا تو بچے یہ سمجھیں گے جو والدین کی عزت ہے وہ اونچی آواز میں بات کرنے میں ہے. جب تم نرم لہجے کے اندر اچھی طرح اپنے والدین سے بات کرو گے تو کیا ہوگا، تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ اسی نرم لہجے کے اندر بات کریں گے. تو وہ یہ سمجھیں گے کہ والدین کی عزت یہ ہے، ہمارے دادا جی کی عزت ہمارے ابو اس طرح کرتے تھے. تو پھر کیا ہوگا کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہارے سامنے بھی اسی طرح بات کرے گی. اور بچے اس سے عکس لیتے ہیں. تم نماز پڑھتے ہو، تمہارے بچے بھی سجدے کے اندر جھکیں گے، نماز پڑھیں گے. اگر تم گھر کے اندر ماحول گالیوں والا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بچے بھی تمہارے سامنے ایسے معاملات کو رکھیں گے. حضور علیہ السلام آپ نے جو اولاد کے حقوق میں سے ہیں یہ ان کو سکھانے پہلے تعلیم و تربیت، جب دینی حوالے سے ہر قسم کے معاملات کے اندر جب والدین اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ان کی اچھی تربیت کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ بچے وہ ان کے لیے فرمانبرداری کا ثبوت دیں گے، نہ کہ وہ نافرمان نہیں بنیں گے. لیکن شرط کیا ہے کہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے. اگر گھر کے اندر گالی والا ماحول ہم پیدا کریں گے، بڑوں کی عزت وہاں پر نہیں کی جائے گی، چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ بچے اس ماحول کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور میری یہ والدین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں. اگر گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ بچے کبھی بھی سدھریں گے نہیں. اور بچوں کی جو شرعی لحاظ سے جو عمر ان کی تعلیم و تربیت کی ہے وہ تقریباً 7 سال کے اندر بچہ اپنے ہر چیز کو اپنے اندر عکس لے لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سے ادا کرتا رہتا ہے. اس لیے لازم ہے کہ ان بچوں کو تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کی جائے اگر اپنے بچوں کے مستقبل کو اور معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں. تو عزیز طلباء آگے ہیں بنیادی ضروریات کی فراہمی. بنیادی ضروریات میں یعنی والدین پر لازم ہے کہ ان کے لیے کھانا پینا اس طرح کی اشیاء کو مہیا کرنا. آگے ہے کہ حسب مقدور تعلیم و تربیت، کہ جتنی وہ طاقت رکھتے ہیں اس کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کی جائے. تعلیم و تربیت پر اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. عزیز طلباء
اللہ کے عالم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان پر جو قرآن نازل ہوا سورہ مریم کی آیت کے اندر اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ جب ہم مکمل طور پر آگ سے کس طرح بچائیں گے کہ ہم ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سکھائیں گے کہ نیکی کے حکم دینا اور برائی سے منع کرنے سے جب ہم سکھائیں گے، نماز کی اچھی تعلیم اور تربیت دیں گے، بچے جب نیک راستے پر چلیں گے تو ہم ان کو کیا کریں گے؟ آگ سے بچا رہے ہوں گے۔ جب ہم خود نماز سے غافل ہوں گے، حقوق اللہ سے غافل ہوں گے، پڑوسیوں کے حقوق سے غافل ہوں گے تو ہمارے بچے بھی اسی راستے پر چل کر جہنم میں جا گریں گے۔ تو اس لیے اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ آگ سے اس طرح بچاؤ کہ ان کو امر و نواہی کے بارے میں بتاؤ، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرو۔ عزیز طلباء، آج کے ہمارے اس سبق کے اندر حقوق العباد کے اندر اولاد کے حقوق جو والدین پر لازم ہیں، تو ان کے اندر سب سے پہلے زندگی کا حق، بنیادی ضروریات کی فراہمی، حسب مقدور تعلیم و تربیت۔ اللہ کے عالم سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور آپ کے والدین کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔